أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين الحمد لله رب العالمين. آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے حضور احمد عالم سعود مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بسمنہ میں اپنی محبت کا خراج پیش کریں اور مل کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سویت سنت الاعتکاف. اسلام کے 5 جو بنیادی ارکان ہیں شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ان میں ایک بڑا ہی اہم رکن ہے حج. چونکہ الحمدللہ حج کا موسم بہار قریب ہے، عازمین تیاریوں میں مصروف ہیں. حج بیت اللہ کی ادائیگی کا ارادہ رکھنے والے رابطے سفر باندھنے کی تیاری کر رہے ہیں. زندگی کا سب سے حسین سفر مکہ مدینے کا سفر ہے. اللہ کریم ہم سب کو بھی یہ سفر نصیب فرمائے. احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرمائے. حجر اسود کو بوسہ دینا نصیب فرمائے. صفا مروہ کی سعی نصیب فرمائے. خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے آب زمزم پینا نصیب فرمائے. ملتزم سے لپٹنا نصیب فرمائے. مزدلفہ مینا عرفات میں ٹھہرنا نصیب فرمائے. اور احرام باندھ کر دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ الحمدللہ مبارک حج کا سفر قریب ہے، لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، تو سوچا کہ حج کے فضائل کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے آج کو بیان کیا جائے. کیونکہ جو حج کر چکا ہے وہ بھی تمنا رکھتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق سے نواز دے. اور جو حج کی سعادت سے محروم ہے، ابھی تک نمبر نہیں آیا ہے یا غریب ہونے کی وجہ سے یا توفیق میسر نہیں آئی، وہ بھی تڑپ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر بھی کرم فرما دے. تو سب سے پہلے انشاءاللہ میں اپنے بیان میں حج کے فضائل آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید غریبوں کے لیے خوشخبری کے طور پر جن پر حج بھی فرض نہیں ہے اور وہ حج کر بھی نہیں سکتے، اتنا مال و دولت ان کے پاس نہیں ہے، تو انشاءاللہ کچھ اعمال میں آج کے بیان میں سے بتاؤں گا کہ آپ کر لیں، اللہ پاک آپ کو آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب عطا فرمائے. اور ایک عمل تو انشاءاللہ مجھے یاد رہا، وہ بتاؤں گا ایسا آگے چل کر کے کہ آپ وہ عمل ایک دن میں کر لیں، ایک دن میں اللہ آپ کو 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اس کا ذکر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر اس کو نقل فرمایا. وہ انشاءاللہ مجھے موقع ملا اور یاد بھی رہا اور وقت نے بھی اجازت دی تو آگے چل کر کے بیان کروں گا. تو میں عرض کر رہا تھا حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں ایک اہم رکن ہے. نمبر 1 جیسے شہادت. یہاں شہادت سے مراد وہ شہادت نہیں جو میدان جہاد میں جا کر کے غازی کو حاصل ہوتی ہے، بلکہ یہاں شہادت سے مراد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 بنیادی ارکان ہیں مذہب اسلام کے جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے. قرآن مقدس کے 4 پارے کی سورہ آل عمران آیت نمبر 97 اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حج کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے. اب حج کس پر فرض ہوگا اس کو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کروں. اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. میرا آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں طاقت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو خانہ کعبہ تک اس گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہو
اس پر حج فرض ہے. تو طاقت سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ذکر فرمائی. نمبر 1 راحلہ، نمبر 2 زاد. راحلہ سے بڑا سواری اویلیبل ہو جس کے ذریعے مکہ مکرمہ تک جا سکے. اور نمبر 2 زاد. میرے آقا نے فرمایا زاد کا مطلب ہوتا ہے سفر کا خرچ. اب آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس آیت کریمہ کی ہونے والی تفسیر کے بارے میں علماء کرام نے پورا مسئلہ ارشاد فرمایا کہ حج کس پر فرض ہے. تو فرماتے ہیں جو مسلمان اتنا مال رکھتا ہو کہ اس کے ذریعے وہ خانہ کعبہ تک جا سکے پھر واپس آ سکے، اور جتنے دن حج پر لگیں گے اتنے دنوں کا خرچہ گھر والوں کا اس کے پاس موجود ہو، اور راستہ بھی پرامن ہو، راستے میں کوئی بگاڑ نہ ہو، فساد نہ ہو، راستہ بھی پرامن ہو. تو ایسی شرط جب پائی جائے گی جس مسلمان پر، اس پر حج فرض ہو جائے گا. یہ تفسیر تھی. اب سنیے، جب حج فرض ہو گیا اس میں ٹال مٹول نہیں کر سکتے. حج فرض ہو گیا تو حج کی ادائیگی کی کوشش شروع کر دینا، فارم فل کرنا اور اپنی طرف سے جتنی ہو سکے کوشش لگا دینا، یہ بندے پر فرض ہو جاتا ہے. یعنی اگر حج فرض ہو گیا، حج فرض ہونے کے باوجود اب یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، ارے اگلے سال چلا جاؤں گا، ارے ابھی تو بیٹی کی شادی کرنے باقی وہ کر لو پھر چلا جاؤں گا، ارے ابھی تو کچھ بزنس کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں وہ ذرا سے ریلیز ہو جائے پھر چلا جاؤں گا. اس طرح کا انداز اختیار کرنا مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جن پر حج فرض ہو جاتا ہے اس کے باوجود ٹال مٹول کرتے ہیں اور بلا وجہ شرعی حج کو موقوف کرتے رہتے ہیں. چلے جاؤں گا، اگلے سال چلے جاؤں گا، 2 سال بعد چلے جاؤں گا، بزنس کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں ان کو میں ذرا سے ریلیز کر لوں اس کے بعد چلے جاؤں گا، بیٹیوں کی شادی کر لوں پھر چلا جاؤں گا، مکان کا کام چل رہا ہے اس کو ذرا کمپلیٹ کر لوں پھر چلا جاؤں گا. جو لوگ حج کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہیں، حج فرض ہونے کے باوجود بھی نہیں کرتے، رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ دل کے کانوں سے سنیے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے جس پر حج فرض ہو گیا، یعنی جو راحلہ اور زاد پر قادر ہو گیا، راحلہ مطلب بھی سمجھایا، زاد مطلب بھی سمجھایا، یعنی جس پر حج فرض ہو گیا اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، میرے آقا فرماتے وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا؟ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا، وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا. غور کریں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سرمایہ عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، یعنی جن پر حج فرض ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے. کچھ لوگ تو ایسے آپ کو ملیں گے جو حج نہیں کر رہے، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، حالانکہ حج فرض ہے. عمرے کا نام آیا تو اے مسجد سرائے میں تشریف رکھنے والے اسلامی بھائیوں اس مسئلے کو یاد کر لیں. ہمارے معاشرے میں غلط فہمی یا لاعلمی کی بنیاد پر کچھ لوگ اپنے من میں جو آتا ہے بکتے ہیں، اپنے من میں جو آتا ہے بکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ کر کے آ گیا تو اس سے ملاقات کرنے جائیں گے، مالا پہنائیں گے، مبارکباد دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مسئلہ بتائیں گے. بھائی جان اب حج کی تیاری کر لو، حج فرض ہو گیا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں حج فرض ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ تمہیں کیسے پتا چلا اس پہ حج فرض ہو گیا؟ بولے عمرہ کر لیا نا تو عمرہ کرنے کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے. یہ تو تمہاری طبیعت کا ڈھکوسلا ہے، شریعت میں تو سب کچھ نہیں ہے. کئی لوگ، ارے میں اپنی بات کروں، جب میں فرسٹ ٹائم عمرہ کر کے آیا تھا تو کئی اسلامی بھائی مجھ سے ملے، تو ایک بڑے بزرگ، پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں ابھی، تو وہ بھی مجھ سے ملے، مبارکباد دی. تو انہوں نے یہ مسئلہ مجھے بتانے لگے، امام صاحب اب حج کی تیاری کر لو، اب حج فرض ہو گیا. تو میں نے ان کو سمجھایا چاچا کس خواب میں ہو آپ؟ دعا فرمایا اللہ میرا عمرہ قبول فرمایا، مگر عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہو جاتا. حج کی اپنی شرائط ہے، وہ شرطیں جب پائی جائیں گی تب حج فرض ہوگا. تو یہ ہماری قوم کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ میں کئی بار اپنے بیانات میں کہہ چکا کہ جب مذہب اسلام کے تعلق سے کسی مسئلے کے بارے میں ہمیں کنفرمیشن نہ ہو، برائے مہربانی زبان کھول کر اپنی آخرت داؤ پر نہ لگائیں. مگر کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یار بات صحیح ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی عادت سے پریشان ہیں. کیا کریں؟ منہ میں آ رہا ہے اس کو نکالنا ہی ضروری ہے. تو یاد رکھیے گا حج کے اپنی شرائط ہے، جیسے بھی میں نے تفسیر کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سمجھایا 3 لائن میں کہ حج کس پر فرض ہے؟ جو زاد اور راحلہ پر قادر ہو. زاد یعنی سفر کا خرچ، راحلہ یعنی سواری. اب علماء کرام نے اس کی تشریح کیا فرمائی؟ جس بندے کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اس کے ذریعے مکہ مکرمہ جا سکتا ہے پھر واپس آ سکتا ہے، اور جتنے دن حج پہ لگیں گے اتنے دنوں کا خرچ گھر والوں کا اس کے پاس موجود ہو، اتنی سمپتی اس کے پاس موجود ہے، تو اس بندے پر حج فرض ہوگا. اتنا مال ہے کہ جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے، لیکن اور اتنا مال نہیں کہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جائے، حج فرض نہیں ہے. یہ ڈیٹیل ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے.
تو حج کی اپنی شرائط ہیں، جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تو حج فرض ہوگا. خواہ کسی کو ڈرا دینا کہ تم نے عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرنا مسلمانوں کو بالکل زیب نہیں دیتا. پہلے علم حاصل کیجیے، اس کے بعد اگر کسی کو بتانا ہے 100% معلومات ہونے کے بعد تو پھر آپ کسی کو بتانے کی ضرورت کیجیے، ورنہ بہتر رہے کہ آپ یہ زبان نہ کھولیں. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا، بغیر معلومات کے مسئلہ بتا دیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو آپ کو کہاں معلومات تھی، لیکن آپ نے بس بتا دیا یہ جان کر کے مسئلہ بتا رہا ہوں، جب کیا مسئلہ نہیں مسالہ بتا رہے تھے. جس مسالے نے آپ کی آخرت داؤ پہ لگا دی، اب آپ پر فرض ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. تو میرے بھائیوں آج کے میرے بیان کا موضوع ہے حج کے فضائل. تو اب تک ابھی آپ کے سامنے میں نے حج کب فرض ہوتا ہے یہ بیان کیا، اور قرآن پاک کے 4 پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کے اندر اللہ پاک نے حج کی فرضیت کے حوالے سے کیا بیان فرمایا اور بندے پر حج کب فرض ہو جاتا ہے یہ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا. اب آئیے مزید میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حج کی فضیلتیں کتنی ہے. سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث پاک ذکر کرنے جا رہا ہوں. اس حدیث پاک میں آپ یہ جانیں گے کہ حج کی فضیلت کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلے گا میرے آقا کی شان کیا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ارے سامنے والا جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں یا میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں یا آپ میں مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، مجھے تو تبھی پتا چلے گا نا جب آپ مجھ سے وہ بات کہہ دیں گے، یا آپ کو تبھی پتا چلے گا نا جب میں وہ بات کہہ دوں گا. مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کے غلام ان کی بارگاہ میں کچھ کہتے نہیں ہیں، میرے آقا پہلے ہی جان لیتے کیا کہنا چاہتے ہیں. ابن حبان کی روایت سنیے، اس حدیث پاک میں حج کے فضائل کا بھی ذکر ہوگا اور ساتھ ساتھ میرے آقا کے علم غیب کا بھی بیان ہوگا. چنانچہ ایک انصاری صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ سوالات پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ سوال پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے میرے صحابی وہ سوال جو تم کرنا چاہتے ہو تم ہی کرو گے یا میں بتا دوں کیا کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم کہو تو میں سوال بھی بتا دوں اور جواب بھی بتا دوں. کہا یا رسول اللہ بالکل آپ بھی میرے سوالات ارشاد فرمائیے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی دیکھو تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، جب وہ عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، جب وہ رمی جمرات کرتا ہے یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، جب وہ آخری طواف کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، جب وہ سر منڈاتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بالکل میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور میرے یہی سوالات تھے جو آپ نے ارشاد فرما دی، حضور اب ان کا جواب بھی ارشاد فرما دیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جوابات ارشاد فرما کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری کے ہر قدم پر اللہ کی جانب سے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے اور اس کا ایک گناہ مٹایا جاتا ہے. جب وہ عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا، چاہے جو مجھ سے مانگ لے میں نے ان کو بخش دیا. میرے آقا فرماتے ہیں جب حاجی اپنا سر منڈاتا ہے تو جتنے بال اس کے سر سے گرتے ہیں تو اس کے سر کے ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن نور عطا کیا جائے گا. اور میرے آقا علیہ السلام نے ان کے لاسٹ یعنی آخری سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب حاجی اپنے آخری طواف سے فارغ ہو جاتا ہے تو اپنے گناہوں سے سب پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. اس حدیث پاک میں آپ نے سماعت فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل بھی بیان فرمائے. حاجی کے چلنے پر کیا فضیلت، عرفات میں ٹھہر جائے تو کیا فضیلت، سر منڈائے تو کیا فضیلت، آخری طواف کرے تو کیا فضیلت، اور رمی جمرات کی فضیلت بھی تو سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تمہارا ایک سوال یہ بھی تھا کہ رمی جمرات جب حاجی کرتا ہے یعنی جب شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمایا تو اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ قیامت تک کوئی اس ثواب کو جان ہی نہیں سکتا، اتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو یہ حج کی فضیلت بھی ہے اور حاجی کی فضیلت بھی ہے. اور یاد رکھنا پیارے بھائیوں جس حاجی کا حج اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اس کو مزید کیا کیا فضیلت ملتی ہے. یہ حاجی قیامت کے دن اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے. حج کرنے والا تندرستی محفوظ ہو جاتا ہے، حاجی کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. حاجی اس حج کے سفر میں 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ کی طرف سے 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. یہ فضیلتیں حج کے اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے. کہ جو لوگ جا رہے ہیں اس سال بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے ان کا حج. مگر یاد رکھیے گا
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ایک حکم ارشاد فرمایا تھا، جو حدیث ہم نے شاید سب نے سن رکھی ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ایک حدیث میں ہے علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. تو علم دین حاصل کرنا فرض ہے. کون سا علم دین؟ جس کی ہمیں ضرورت ہے. جیسے بندے پر نماز فرض ہو گئی، نماز کے مسائل جاننا فرض. بندے پر روزہ فرض ہو گیا، روزے کے مسائل جاننا فرض. بندے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ کے مسائل جاننا فرض. ابھی مجھ پر حج فرض نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، ابھی مجھ پر حج فرض نہیں ہے، تو مجھ پر حج کے مسائل جاننا بھی فرض نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ میں پڑھے عالم کورس میں، لیکن بتا رہا ہوں کہ اگر جیسے مجھ پر ابھی حج فرض نہیں ہے، تو ابھی مجھ پر حج کے مسائل جاننا فرض. یہ تو فرض ہے کہ حج کیسے فرض ہوتا ہے، تاکہ پتہ تو چلے، تاکہ فرض ہو جائے تو پھر اس کے مسائل جانے. حج فرض نہیں ہے ابھی، تو حج کے مسائل جاننا فرض نہیں ہے. لیکن جب حج فرض ہو گیا، اب حج کے مسائل جاننا فرض ہے. ان جانے والوں میں یا آپ میں سے جتنے حاجی صاحبان مجھے سن رہے جو حج کر چکے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے حج کرنے والوں کی نہ سیکھنے کی وجہ سے وہاں پر بہت ساری غلطیاں کرتے رہتے ہیں. حج کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ حاجی صاحب آپ جا رہے ہیں صاحب، آپ دوبارہ کو اللہ پاک آپ کا حج قبول فرمائے. تو سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ ہاں تھوڑا بہت تو سیکھا ہے. تو بتائیے آپ کون سا حج کریں گے؟ کون سا حج کریں گے؟ امام صاحب حج کرنے آ رہے ہیں، یہ کیا پوچھ رہا ہوں کون سا حج کریں گے؟ آپ کو یہ پتہ نہیں کون سا حج کریں گے. حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد. اور حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ کون سا حج کر رہا ہے اس کو سلیکٹ کرے، تاکہ اس کی نیت کرے گا تو ادا ہوگا. پتہ ہی نہیں کون سا حج کرے. ارے بھائی اب نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر، سلام پھر ہم نے کون سی نماز پڑھی؟ بھائی جان یہ کون سی نماز پڑھی آپ؟ نماز؟ ارے بھائی نماز پڑھی ہے میں نے. یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ کون سی نماز پڑھی میں؟ ارے بھائی ظہر پڑھی کہ فجر پڑھی کہ عصر پڑھی کہ مغرب پڑھی کہ عشاء پڑھی، سنت موقعہ پڑھی کہ غیر موقعہ پڑھی، وتر واجب پڑھی کہ کون سی پڑھی؟ آپ تو غصہ ہو رہا ہو یار، یہ کون سا سوال ہو گیا کون سی نماز پڑھی؟ بس میں نے نماز پڑھی. ایسے وہ حاجی صاحب بھی غصہ ہو رہے ہیں. تو حج کرنے والے کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سا حج کر رہا ہے. حج افراد، حج تمتع، حج قران کون سا حج کر رہا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. اگر وہ نہیں جانے گا تو کافی مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور اس طرح کی کنڈیشنز بھی آ جائیں گی کہ بندے پر دم واجب ہو جائے گا. دم کا مطلب ہوتا ہے ایک بکرا صدقہ کرے گا وہ حدود حرم میں. وہ چاہے کہ گھر پہ کر دو، نہیں کر سکتا. حدود حرم میں، جو حرم کی حدود ہے نا، کئی کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے. اگر آپ اس کا بیان پڑھنا چاہیں تو کریم مرشد قبلہ امیر علیہ سنت کی کتاب رفیق الحرمین کا مطالعہ فرمائیں، بڑی آسان زبان میں لکھی ہوئی ہے. تو اس میں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا گیا کہ حرم شریف کہاں تک پھیلا ہوا ہے. خیر، تو یہ جاننا ضروری ہے. اسی طریقے سے میں ایک غلطی اور آپ کو بتاؤں، جو ہمارے بھائی اگر کچھ ایسے بیٹھے ہو یہاں پر جو عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے، حج کر چکے، تو میری بات زیادہ سمجھ لیں گے. اور ایسے لوگ بھی میری بات سمجھ لیں گے جو ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے سے طواف کے مناظر دیکھتے ہو، احرام کا طریقہ دیکھتے ہو، وہ شاید سمجھ لیں گے انشاءاللہ. اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا نہ کیا تو وہ بھی انشاءاللہ سمجھ لیں گے. آسانی سے سمجھاؤں گا نا. دیکھو یہ جو احرام باندھتے ہیں نا، احرام باندھتے 2 چادریں ہوتی ہیں اور اندر کچھ نہیں. بنیان پہننا چاہے کوئی، انڈر ویئر پہننا چاہے کوئی، کچھ بھی نہیں، صرف 2 چادریں مرموز رہے گا. مرد کی بات ہی ہے. عورت سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتی ہے، سر بھی ڈھانک سکتی ہے، دستانے پہن سکتی ہے، موزے پہن سکتی ہے. صرف چہرہ کھلا ہوا رہے گا عورت کا احرام کی حالت میں. احرام کی حالت میں عورت کا صرف چہرہ کھلا ہوا رہے گا. اور کسی غیر مرد سے پردہ کرنا چاہے، وہ اپنا منہ چھپانا چاہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ سامنے کوئی کتاب لگا لے یا پنکھا لگا لے یا اپنا ہاتھ لگا لے. اپنے چہرے سے کوئی چیز ٹچ نہیں کر سکتی. جیسے وہ چاہے میں اپنے رومال سے اس طرح چھپا لوں، ٹچ نہیں کر سکتی احرام کی حالت میں. خیر بات بہت دور نکل جائے گی. تو مرد کے لیے یہ صرف 2 چادریں ہیں، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی. اس کے اندر بہت گھٹالے کرتے ہیں لوگ، کوئی سیکھ کے تو جاتے نہیں ہیں. اور میں نے بتایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہم کو بتا دیا کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اب جو نہیں سیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کیسے ارکان سے ادا کرے گا؟ بتائیے نا. جس بندے کو یہی پتہ نہیں ہے کہ سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر کیا جاتا ہے. اب جس بندے کو یہی پتہ نہیں ہے تو کیا ٹھوکریں نہیں کھائے گا؟ اور کیسی ٹھوکریں کھاتے کھانے والے؟ ذرا دیکھیے اب سجدے میں کیا حالت ہوتی ہے ہماری نمازیوں کی. سجدے میں جب جائے نا تو یہ جو ہمارا حصہ ہی ہے، یعنی دور والوں کو نظر دینا بتاتا ہوں، چلنے میں ہمارے پنجے کا جو حصہ زمین پر لگ رہا ہے، سمجھ گئے؟ انگلیوں کا جو حصہ چلنے میں زمین پر لگتا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ چلنے میں پیر کی انگلیوں کا جو حصہ زمین پر لگ رہا ہے،
ان انگلیوں کا حصہ لگانے کا حکم ہے سجدے میں. ایک ایک کا لگاؤ تو فرض ادا ہوگا, 3 کا لگاؤ تو واجب ادا ہوگا, اور 10 انگلیاں ٹکا لو آپ پیٹ سمیت تو سنت ادا ہو جائے گی. لیکن بڑی تعداد آپ کو ملے گی نمازیوں کی جن کے پاؤں سجدے میں ہوا میں رہتے ہیں, ٹکتے ہی نہیں ہیں. کچھ آپ دیکھیں گے ٹک جائیں گے تو ان کے سر جو ہے انگلیوں کے سر, پیر کی انگلیوں کے جو سر ہے خالی وہ ٹکے رہیں گے. بھائی صاحب سر کے نہیں, پیٹ ٹکاؤ, پیر کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ لگاؤ زمین پر, تب فرض ادا ہوگا, تب واجب ادا ہوگا, تب سنت ادا ہوگی. ہوا میں کھڑے کر رکھے, یہ لگا تو لیے مگر خالی کونے لگ رہے ہیں, کچھ نہیں ہونے والا. آپ سمجھا نماز پڑھ لو, میں تو چپ رہا ہوں, میری کیا حیثیت آپ کے سامنے بولنے کی, آپ تو ویسے پڑھے لوگے. رب کی شریعت یہ کہے گی تو خالی اٹھ بیٹھ کر رہا ہے, یہ نماز نہیں جو تو پڑھ رہا ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز. اور نگینے کا کام کرنے والوں, آپ نے کسی کو اپنا نگینہ دیا, اب میں تو اتنی نالج نہیں رکھتا, اب آپ نے کچھ دیا, اس کو گھاٹ دیا کہ میں اس کو تیار کر کے لا. اب جو آپ کی تھی کہ بھئی مجھے اس طریقے مال چاہیے, وہ لایا دوسرے طریقے سے, جو اس کو خراب کر دیا, تو کیا آپ اس کو مہنتانہ دیں گے؟ کیا آپ اس کو اوکے کریں گے؟ کیا آپ اس کو رائٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے. اب ایک کیا ستیاس کر دیا تو یار, تو آپ اس کو نکال دیں گے. 2 ٹکے کا مال تھا جس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں تھی, خاص طور سے آخرت کے معاملے میں. اس کو ہم نے چمکانے کے لیے, فنیشنگ کرنے کے لیے کسی کو دیا تھا, اس نے خراب کر دیا, ہم نے اس کو اوکے نہیں کیا. جب یہ آخرت کے معاملے میں 2 ٹکے کا مال ہماری نظر سے گر جائے جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی, نماز جب ہم اللہ کی پسند کی نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا حیثیت رہی, وہ بتاؤ. نہیں پتا. اچھا پھر یہ بات بھی نہیں ہے کہ آج 17 مئی 2024 کے جمعہ کو پہلی بار یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں. پوچھو 5 وقت کے نمازیوں سے کتنی بار یہ مسئلہ بیان کیا, اور عشاء کی نماز کے بعد جب میں یہاں بیٹھتا تھا باقاعدہ پریکٹیکل نماز سکھائی ہے میں نے, سجدہ کر کے بتایا دیکھو ایسا ہوتا ہے. پنجوں جو اپنے پیر کے پنجے وہ میں نے کر کے دکھا, دیکھ رہے سب نے دیکھ لیا, ایسے کرتے دیکھو سجدہ. اس کے باوجود الحمدللہ یہ تو اللہ کے بہت بڑے کرم سے کہ ہمارے 5 وقت کے نمازوں کی کئی نمازیں میں جب دیکھتا ہوں کسی میں نظر پڑ جاتی, جان بوجھ کے دیکھنے کا میرا جو ہے طریقہ نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے کسی کی نماز کو دیکھوں. اچانک کبھی نظر پڑ جاتی ہے اور کوئی سجدے میں ہوتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بندہ اپنی نماز ٹھیک کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے بات, عمل بھی کر رہا ہے. لیکن کئی ایسے نمازی مجھے ملے ہیں اپنی مسجد میں, کتنا ہی سمجھا لو, امام صاحب آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی, بھینس کے آگے بیل بجاؤ, تو میرے سامنے بھی بیل بجاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمارا کام کیا ہے, وما علینا الا البلاغ المبین, اللہ رسول کے احکام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا, قبول کرنا نہ کرنا, وہ آپ کے ذمہ. قبول کرو گے تو آپ کی بھی آخرت کامیاب ہوگی انشاءاللہ, نہیں کرو گے تو پھر نقصان کس کو آپ جانتے ہی ہیں. اسی طریقے سے یہ حج کے معاملے کے اندر جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو کافی غلطیاں کرتے ہیں. میں 1-2 گھنٹے ہائلائٹ کر کے پھر چلا کے چلتا ہوں, کیونکہ ٹائم بہت جلدی نکل جاتا ہے. پھر مجھے کچھ اعمال بتانے ہیں, وہ ہمارے غریب حضرات جو حج نہیں کر پاتے, حج فرض نہیں ہے, تو کچھ عمل بتاؤں گا نا انشاءاللہ کہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ تو حج کرنے والے اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یا آپ کے ذریعے جو دوسرے ہیں, یہ جو احرام کے اوپر والی چادر ہوتی ہے نا, اس میں ایک کندھا کھلا ہوتا ہے. کون سا والا؟ سیدھا کندھا کھلا ہوتا ہے نا, سیدھا کندھا کھلا ہوا ہوتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اجتباع. اس کنڈیشن کو کیا بولتے ہیں؟ اجتباع. جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہے, یاد رکھیں نا, جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہے صفا مروہ کی, تو اس طواف میں سنت یہ ہے کہ سیدھا کندھا کھولا جائے. اب چادر آپ اوڑھیں گے تو یہ تو کندھا ڈھکا رہے گا, یہ دوسرا پلو یہاں سے لے کے اب اس پہ ڈال لیں, یہ کندھا کا کھلا ہوا ہے. اب آپ طواف شروع کر دیں. 7 چکر, ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے, وہ طواف کمپلیٹ ہو گیا تب کمپلیٹ. حجر اسود کا آخر میں استلام بھی کر لیا, بوسہ لینا تو بوسہ لے لیا, استلام کرنا تو استلام کر لیا. اب کیا کریں آپ, فوراً اپنا ہی کندھا جو کھلا ہوا تھا اس کو آپ ڈھک لیجیے. لیکن آپ بہت سارے حاجیوں کو دیکھیں وہ نہیں ڈھکتے. خود اب چشمدید گواہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, صفا مروہ کی لوگ صحیح کرتے وقت میں نے دیکھا ہے کندھا کھلا ہوا ہے. یہ تو یہ اور تباہی آتی ہے, چونکہ سیکھ کے تو گئی نہیں, کچھ نالج حاصل نہیں کی, گئے تو نماز بھی پڑھ رہے اللہ کے بندے, اور سیدھا کندھا کھلا ہوا ہے, نمازی مکروہ ہو رہی. یہ نظارے عام ہے. اگر کبھی آپ یوٹیوب وغیرہ استعمال تو کرتے ہیں اس سے زیادہ, تو کبھی دیکھنا لائیو طواف کا منظر آپ کو دکھے گا. لائیو مکہ مکرمہ کی نشریات جو وہاں سے ہوتی ہے نا, اس میں آپ دیکھیے گا کئی آپ کو ایسے مل جائیں گے نمازی نماز پڑھتے ہیں, ان کا کندھا کھلا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ کیونکہ معلومات ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کی نمازی مکروہ ہو رہی ہے. یہ حال ہے. اسی طریقے سے یہ جو نیچے والے چادر باندھتے ہیں,
تو اس کو یہ ہے کہ ہم نے لپیٹ دیا بس. اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے کوئی گر نہ جائے. بیلٹ وغیرہ باندھنا مکروہ ہے. لیکن میں نے وہاں کئی لوگوں کو دیکھا بیلٹ باندھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو کیا کر رہا ہوں, وہ بیلٹ, وہ جو ایک چھوٹا سا بیگ آتا ہے اپنا سامان رکھنے کے لیے, وہ بھی بندہ اس نیت سے باندھ سکتا ہے. اس نیت سے نہیں کہ میں چادر ٹائٹ کر رہا ہوں کہیں گر نہیں جائے, اس نیت سے باندھ سکتا ہے کہ جو میرے جیسے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ہو گئی, آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی ہو گئی, یا کچھ مجھے منی وغیرہ پیسے وغیرہ یہاں ضرورت پڑے گی تو اس میں رکھ لیے, اس نیت سے بندہ اس کو باندھ سکتا ہے. وہ بھی بندے نے اس نیت سے باندھی کہ چادر یار کہیں گر نہیں جائے, کہیں گیری نہ ہو جائے, اس نیت سے باندھ رہا ہے تو مکروہ ہے. کہاں لوگوں کو اتنی معلومات ہے. مردوں کے لیے مستحب ہے کہ کعبہ شریف سے قریب ہو کر طواف کریں, عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ دور رہ کر طواف کریں. اگر آپ دیکھیں وہاں کئی پہلوان ٹائپ ہوتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے, حجر اسود کا بوسہ لینے کے جب لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, لڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, لڑتے ہوئے چادر اتر جاتی ہے لوگوں کی, یہ چادر جو اوپر اوڑھ رکھی تھی نا اس کو اٹھا لیتے, گلے میں ٹاک لیتے, ہٹ تیری تو بتاؤ. ویسا اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا کرنا اور ان سے لڑنا, ان کو ایزا دینا, آپ یہاں کرو گے تو حرام ہے. اور کہاں جا کے کرو, جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے, تو ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. بتاؤ استغفر اللہ. حجر اسود کو بوسہ دینا فرض و واجب نہیں ہے, سنت ہے. آسانی سے موقع مل جائے تو سبحان اللہ, نہ ملے تو یار کم سے کم یہ بھی تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی نظریں حجر اسود پہ جا رہی ہیں, اس مبارک پتھر پر آپ کی نظریں جا رہی ہیں جس مبارک پتھر کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے. کتنی بڑی سعادت کی بات. آپ اس کو استلام کر لو, اس کی طرف اپنا ہاتھ کرو, ہاتھ کو چھوپ لو. لیکن نہیں, وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں, کرنے والے کرتے ہیں, سب کی بات تو نہیں کرتا میں, لیکن ایک عام ہے, بات عام ہے. اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی معاف فرمائے. ہم وہاں جا کر کس طرح کے کام کرنے بتائیے. تو خیر آج کا میرا موضوع حج کے فضائل, کئی باتیں میں بیان کر چکا. اب آخر میں چونکہ ٹائم کا میں کتنی فضیلتیں بتاؤں, اور یہ باتیں جو میں نے ابھی کی ہے بیچ میں, یہ بھی ضروری تھی کرنا. بھائی میرا موضوع حج کے فضائل, اور میں نے آپ کو اس بیچ یہ بھی بتا دیا حج کس پر فرض ہوتا ہے. تو یہ بھی تو حج کا ایک بنیادی رکن ہے نا. پتہ ہی نہیں ہے کہ حج کس پر فرض ہے, تو حج کرنے والوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ ان پر حج فرض ہوا کہ نہیں. اور جو لوگ ابھی یہ سوچ کے بیٹھے کہ مجھ پر تو حج فرض نہیں ہے, جبکہ اس رول اور قانون کے مطابق ان پر حج فرض ہو چکا, وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. چند کام بتا دیتا ہوں میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر مہربانی کرتے ہوئے ان غریبوں کو دلاسا دیا کہ جو حج کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے, حج فرض نہیں ہے, ان کے اوپر اتنا مال و دولت نہیں ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ذهب الاغنیاء بالاجر, حضور یہ مالدار لوگ ثواب میں آگے بڑھ گئے. کیسے فرض کرتے ہیں, یحجون ولا نحج, آقا وہ حج کرتے ہم حج نہیں کر پاتے, ان کے پاس مال و دولت ہے ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں, تم کرو تو حج کرنے والوں کو جتنا ثواب ملتا اللہ اس سے زیادہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. تو حضور بتائیے, تو میرے آقا نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اوپر پڑھ لیا کرو. ایک اور فضیلت سنیے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث ہے, جو مسلمان صبح اور شام 100 مرتبہ 100 ٹائم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لے, اللہ پاک اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. صبح اور شام. ہمارے صبح کب ہو رہی ہے 9 بجے, اٹھ کے پڑھیں گے نہیں, پڑھ لو کوئی دقت نہیں ہے, مگر ثواب وہ ثواب نہیں ملے گا. حضور نے صبح کا نام لیا, شام کو کب پڑھو گے, مغرب پر پڑھ لو, وہ ثواب نہیں ملے گا جو میں نے بتایا. صبح شام کی ڈیفینیشن یاد رکھیے گا, صوفیہ کرام فرماتے ہیں اوراد و وظائف میں صبح اور شام کی ڈیفینیشن یہ ہے. صبح کس کو کہتے ہیں تو فرماتے ہیں آدھی رات ڈھلے سے لے کر صبح سورج کی پہلی کرن چمکنے سے پہلے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, یہ صبح ہوتا ہے. یعنی اگر کسی نے سورج نکلنے کے بعد یہ عمل کیا تو ٹھیک ہے, کرنے ثواب ملے گا, مگر یہ فضیلت نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ صبح گزر چکی. تو اگر آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں ماشاءاللہ, فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں, سورج نکلنے سے پہلے 100 بار ہو گیا, صبح پڑھ لیا آپ نے. شام کو, شام کی ڈیفینیشن کیا ہے تو فرمایا دوپہر ڈھلے سے لے کر, مطلب ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے سے پہلے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, یہ شام کہلاتا ہے. لہٰذا اگر آپ نے عصر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا تو 100 بار پڑھنے کی برکت سے 100 حج کا ثواب ملے گا ماشاءاللہ.
ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹائم پیریڈ یاد رکھیے گا. اب اس کو یاد رکھ کر پھر آقا علیہ السلام کی حدیث پھر سن لیجیے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. ایک اور عمل سن لیجیے ہمیں حج کا ثواب ملے, اور وہ یہ ہے اپنے والدین کا چہرہ دیکھنا, اپنے ماں باپ کی محبت سے زیارت کرنا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کے ساتھ ایک نظر دیکھا, اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ایک حج کا ثواب ہے, حضور اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو ایک دن میں 100 بار محبت سے دیکھے تو؟ میرے آقا نے فرمایا نعم اللہ اکبر واتیا. ہاں میرے صحابی, ہاں میرے صحابہ کرام, اللہ پاک سب سے بڑا ہے. جو اولاد اپنے ماں باپ کو ایک بار محبت سے دیکھے اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب دے گا. جو 100 بار ایک دن میں دیکھ لے اللہ اسے 100 حج مقبول کا ثواب دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں, کیا محبت تھی ان کو اپنی ماں سے. جب یہ سفر پر جاتے تو اپنی ماں کے پاس آتے, دروازے پر کھڑے ہو کے سلام کرتے, السلام علیکی یا امتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی جان آپ پر اللہ کی رحمت و سلامتی نازل و برکتیں ہو. تو امی جان بھی جواب دیتی وعلیکم السلام یا بنیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میرے بیٹے تم پر بھی اللہ کا سلام ہو, سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہو. آتے اپنی ماں کے قدم پر کے بیٹھ جاتے تو کہتے امی اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے جو آپ نے ہماری بچپن میں پرورش فرمائی. تو ماں جواب دیتی بیٹا اللہ آپ پر بھی رحم فرمائے کہ آپ اس طرح ہمارے بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھتے ہو. یہ دیکھو کتنا عمل ہے, کتنا پیارا عمل ہے. ہم سب نے غور کرنا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں, کیسا سلوک کرتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی چاہے کہ میں ماں باپ کے حقوق ادا کر دوں اور بالکل فری ہو جاؤں, قیامت آ جائے گی. مگر آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ماں باپ کے حقوق کو ادا کر دینا یہ پاسبل نہیں ہے. فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں اور کیسے کیسے ان کو ادا کیا جاتا ہے. تو پوچھنے والا یہ پوچھ رہا تھا کہ گنتی کر کے بتا دیں آپ مجھے کہ ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں تاکہ میں نمبر وائز ادا کرتا جاؤں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ماں باپ کے حقوق ادا کرنا, پورے ادا کر دینا ایسا ہے جیسے تمہارے ماں باپ انتقال کر گئے ہو اور تم ان کو زندہ کر دو. تمہارے ماں باپ انتقال کر گئے ہو اور تم پھر ان کو زندہ کر دو. کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ عام انسان کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ مرے ہوئے کو زندہ کر دے. تو فرمایا جس طرح مرے ہوئے کو زندہ کرنا ناممکن ہے, اسی طرح ماں باپ کے سارے حقوق ادا کر دینا یہ بھی ناممکن ہے. بس پکڑے رہو قدم, لگے رہو غلام کی طرح, اور ایسے رہو جیسے بادشاہ کے سامنے غلام حاصل رہتا ہے. ایسے رہو ماں باپ کے سامنے. اس لیے کہ بزرگان دین کا ہی فرمان ہے اگر کوئی اولاد بیٹا یا بیٹی سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم کی پوری چمڑی اتار دے اور چمڑی اتارنے کے بعد جوتے چپل بنا لے اور جوتے چپل بنانے کے بعد اپنے ماں باپ کو پہنا دے, تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہاں پر ہماری سچویشن یہ ایسی ہے, مہینے میں 500 روپے, 1000 روپے, 1200, 1500 روپے اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں رکھ دیتے تو سمجھتے ہٹ جاؤ بھائی, ہٹ جاؤ سامنے سے, اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا میں نے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ماں باپ کا حق اس طرح ادا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہمیں ہر وقت ان کی فرمانبرداری, اطاعت گزاری والے کام کرنے, اور جن کاموں سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے رکنا ہے. ہاں ایسا کام اگر ماں باپ حکم دے رہے ہیں ایسے کام کا جس کو اللہ پاک نے منع فرمایا, جسے ماں باپ کہہ رہے بیٹا تیری شادی نہیں ہوئی تو داڑھی منڈا دے, اب یہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک طرف ماں باپ کا حکم, ایک طرف اللہ رسول کا حکم. بڑا حکم کس کا؟ اللہ رسول کا. تو اللہ اور رسول کے حکم کو مانا جائے گا. اور حضور نے پہلے فرما دیا لا طاعت فی معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. دھیان رکھیے گا. یا ماں باپ ایسے کام سے روک رہے ہیں جس کا اللہ رسول نے حکم دیا. فار ایگزامپل جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا جن پر واجب ہے, اس بیٹے پر بھی واجب ہے, ماں باپ منع کر رہے ہیں بیٹا تو گھر پہ نماز پڑھ لے, مسجد جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. مسجد جا کر ہی جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی. اسی طریقے سے تو ماں باپ کی بات یقیناً مانیں گے اور مانی جائے گی. کون کون سی باتیں جو شریعت کے دائرے میں ہوں, آؤٹ آف اسلامک باؤنڈری, شریعت کی باؤنڈری کراس کر کے اگر وہ کسی بات کا حکم دیتے تو پھر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی, بلکہ ان کو پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے گا. جن کے ماں باپ انتقال کر چکے وہ میری بات دھیان سے سنیں آپ. جن کے ماں باپ چلے گئے یا ان میں سے کوئی ایک چلے گئے, ان کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی یار بڑی پیاری فضیلت امام صاحب بیان فرمائی آپ نے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے. حضور فرماتے محبت کے ساتھ چہرہ دیکھو گے اللہ جب مقبول کا ثواب عطا کرے گا. حضرت ہم کیا کریں,
میں کہہ رہا ہوں آپ قبرستان چلے جاؤ, اپنے ماں باپ کی قبر کو دیکھو. میرے آقا فرماتے ہیں جو ثواب کی نیت سے اپنے ماں باپ کی قبر میں گیا اور قبر کی زیارت کی, اللہ اسے بھی اچھے مقبول کا ثواب عطا فرمائے. ہم سب نے غور کرنا ہے, جن کے ماں باپ حیات ہے کتنے لوگ چہرہ محبت سے دیکھتے ہیں, اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ان سے میری گزارش, ان سے سوال پوچھتا ہوں میں اور جواب خود اپنے آپ کو دے, کتنی بار قبرستان جاتے ہو؟ بھول گئے؟ 1 سال تک کنٹینیو گئے, ایک چھٹی نہیں. 1 سال کے بعد ایسے بھول گئے جیسے ماں باپ کبھی تھے ہی نہیں. ایسا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ. ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ, ایک روایت کی مطلب جمعہ کے دن آپ کے ماں باپ کی روحیں آپ کے گھر پر آتی ہیں, ہمارے مرحومین کی روح ہمارے گھر پر آتی ہیں اور اس سارے ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں. تو برائے کرم اپنے زندوں کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں, ان کی قبروں پہ جائیں, سورہ یاسین شریف پڑھیں. ایک حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبر پہ گیا وہاں جا کے سورہ یاسین شریف پڑھی, اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ چند کام میں نے جو بتائے, اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.